السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا، قسط نمبر 2، پارٹ نمبر 9۔ وہ فریش ہو کے وقار کے پاس نیم دراز ہوئی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت ظاہر کرنے والے عمل کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ مسکرا کر بولی، وہ نیند میں تھا، تب ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ زرنگار نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہیلو، نیند سے بوجھل لہجہ۔ نالائق، ناہنجار، کہاں سے بول رہے ہو تم؟ آغا جان دوسری طرف فون پر گرج کر بولے تو وقار کی ساری نیندیں اڑ گئیں۔ وہ بھٹک کر سیدھا ہوا۔ زرنگار پریشان سی اٹھ بیٹھی۔ یہی ہوں بابا جان، ایک دوست کی طرف۔ وہ حواسوں میں لوٹتے ہوئے بولا، پتا دو اس دوست کا مجھے، میں مبین کو بھیج رہا ہوں ابھی۔ میں بھی تو دیکھوں ایسا کون سا دوست بن گیا ہے جس کے پاس تم راتیں بھی گزارنے لگے ہو۔ وہ شدید اشتعال میں تھے۔ رات ہی صدیقہ بھابی نے انہیں وقار کے بدلے انداز اور رات گئے تک گھر نہ آنے کی شکایت کی تو صبح ہوتے ہی انہوں نے مبین افندی سے کہہ کر بینک سے وقار افندی کے اکاؤنٹ کی تفصیل منگوائی، جسے جان کر ان کے ہاتھوں کے چڑیا اور طوطے اڑ گئے۔ اس کا بینک بیلنس فقط 5,000 روپے رہ گیا تھا۔ کسی خدشے میں گھر کے انہوں نے فیکٹری کے لاکر میں رہی پراپرٹی کی فائلز چیک کروائیں تو وقار کے نام کے فلیٹ کے کاغذات بھی غائب تھے۔ پریشانی اپنی جگہ مگر کچھ غلط ہو جانے، خود کو دھوکہ دیے جانے کے احساس نے ان کی رگوں میں انگارے بھر دیے تھے۔ وقار دل ہی دل میں جوڑ توڑ کر رہا تھا، بابا جان کو سب علم ہو چکا ہے یا وہ محض اس کے گھر سے باہر رات گزارنے پر ہی خفا ہیں۔ سچ بتاؤ وقار، کہاں عیاشی کر رہے ہو؟ آغا جان کے سرسراتے لہجے نے اسے بگ سے اڑا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا جان، وہ بامشکل بول پایا۔ زرنگار الگ پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ وقار کے تاثرات کچھ اچھی کہانی نہیں سنا رہے تھے۔ تم گھر آؤ پھر بات کرتا ہوں میں تم سے۔ بچہ نہیں ہوں میں جسے تم ٹافی تھما کے بہلا دو گے۔ آ کر مجھے اپنے بینک بیلنس کی تفصیل دو اور فلیٹ کے کاغذات میرے حوالے کرو۔ وہ دانت پیس کر غصے سے بولے تو وقار ساکت رہ گیا، یعنی وہ آدھا معاملہ حل کر چکے تھے۔ بابا جان، میں آ کے آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، اس نے فوری طور پر فیصلہ کرتے ہوئے اطمینان سے کہا تو انہوں نے کھٹکا کر سے فون رکھ دیا۔ کیا ہوا وقار؟ زرنگار نے سراسیمہ ہو کر پوچھا۔ وہ گہری سانس بھر کے خود کو سنبھالتا ہوا اسے دیکھ کر تھوڑا سا مسکرایا۔ لگتا ہے بابا جان آدھا پزل حل کر چکے ہیں۔ کون سا پزل؟ وہ پریشان تھی، ورنہ فوراً سمجھ جاتی۔ ہمارا، تمہارا اور میرا۔ وہ اطمینان سے کہتا اسے بے اطمینان کر گیا۔ تو اب پھر؟ اس کی ہوائیں اڑی۔ وقار نے اسے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ تو اب یہ کہ میری جان، اب ہم افندی ہاؤس جائیں گے۔ زرنگار کا چہرہ فک ہوا۔ وقار کے دوستوں نے آغا جان کے دہشت کے قصے اسے سنا رکھے تھے۔ کیا انہیں پتہ چل گیا ہماری شادی کا؟ جو بھی پتہ چلا ہو، میں چاہتا ہوں کہ مکمل بات میں انہیں بتاؤں۔ میں فریش ہو جاؤں، تم اچھا سا ناشتہ بناؤ، پھر چلتے ہیں ہمارے گھر۔ وہ مرد تھا، بڑا جی دار مرد۔ وہ اپنی عورت کو اپنی پریشانی کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے لب و لہجے کا پردہ تانے رکھا۔ وہ تو واش روم میں گھس گیا مگر زرنگار کے دل کو طرح طرح کے خدشات نے گھیر لیا۔ ناشتہ بناتے ہوئے بھی اس کا دل خدا کے حضور محو مناجات تھا۔ میرون اور فروزی بنارسی پٹی والے فیروزی رنگ کے لباس میں زرنگار بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت بے حد سفید تھی اور اس رنگ نے اس کی رنگت کو اور بھی اجاگر کر دیا تھا۔ مارے ٹینشن کے تیار ہی نہیں ہوئی، لب کاٹ کاٹ کے سرخ کر لیا۔ وقار نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت نروس ہو رہی ہوں وقار۔ اتنا ظلم تو نہ کرو۔ میں اس کی طرف جھکا۔ زرنگار پیچھے ہٹ گئی۔ مذاق مت کرو وقار، میں واقعی پریشان ہوں۔ اگر تمہارے بابا جان نے مجھے قبول نہ کیا تو یہ کہ بابا جان کا یہ بیٹا تو 3 بار قبول ہے کہہ چکا ہے نا، پھر کاہے کی فکر؟ وہ پلٹ کر بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ وہ چلتی ہوئی اس تک آئی اور پرفیوم اٹھا کر اس پر چھڑک دیا۔ تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا وقار؟ وہ بمشکل آنسو روک رہی تھی۔ وقار نے گفتگی سے اسے دیکھا، پھر اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جینا چھوڑ تو نہیں دو گے نا وقار؟
وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وقار، اس گھر سے اگر نکلے تو ہم دونوں اکٹھے نکلیں گے میری جان۔ وقار نے اس کو تسلی دیتے ہوئے قطعی لہجے میں قول کیا۔ اور اگر انہوں نے تمہیں آگ کرنے کی دھمکی دے دی تو؟ زرنگار اپنی کشتیاں جلا کر اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ہا ہا، وہ چہرہ اونچا کر کے ہنسا۔ کر بھی دیں تو کیا، ابھی بھی بنا بینک بیلنس کے ہی پھر رہا ہوں۔ فلیٹ بھی بیچ ڈالا تھا، صرف فیکٹری میں حصہ ہے یا گھر میں، تو وہ تو فی الحال ویسے بھی نہیں ملنا تھا، تو مختصر یہ کہ مجھے اس آگ نامے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو پڑے گا وقار، وہ تمہیں فیکٹری سے بھی نکال دیں شاید۔ وہ زرد پڑ گئی تھی۔ وقار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم مسلسل ایک پلڑے میں خود کو اور دوسرے میں زندگی کی ترجیحات کو رکھ رہی ہو۔ ان کے بنا زندگی ناممکن ہے وقار، زرنگار نے کہنا چاہا۔ وقار نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، ایک پلڑے میں میری زندگی ہے اور دوسرے میں زندگی گزارنے کی ترجیحات۔ میں ہر حال میں اپنی زندگی کو ہی چنوں گا۔ ترجیحات تو پھر سے بنائی جا سکتی ہیں مگر زندگی نہیں۔ آہستہ سے اس نے زرنگار کی پیشانی پر لب رکھ دیے تو اس نے آنکھیں موند لی۔ تشکر کے موتی اس کی پلکوں پر چمک رہے تھے۔ ان کے قدم رکھتے ہی آفندی ہاؤس میں گویا ایک بونچال سا آ گیا تھا۔ سب ہی بڑے حال میں اکٹھے ہو گئے۔ ایک طرف وہ سب تھے اور دوسری طرف وقار آفندی اور اس کی اوٹ میں کھڑی حسین زرنگار۔ صدیقہ بھابی نے تو دل ہی تھام لیا، بھاگ کے آقا جان کو بلا لائیں۔ یہ کون ہے وقار؟ انہوں نے آتے ہی جس انداز میں پوچھا۔ وقار نے بڑی بھابی کو غلط نگاہ سے دیکھا۔ فاران آفندی بے یقینی سے وقار کو دیکھ رہے تھے۔ شادی کر لی ہے میں نے، کل ولیمہ تھا میرا۔ تو کیا یہ درست کہہ رہا تھا؟ مذاق ہی مذاق میں سچ بول رہا تھا؟ ان کا سر چکرانے لگا۔ آقا جان آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مبین آفندی نے باپ کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ صدیقہ بھابی نے بدمزہ ہو کر شوہر کو گھورا، جو کلائمیکس پہ پہنچے سین کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ عورت جس پہ پیسہ لٹایا ہے تم نے، اپنا فلیٹ بیچا ہے اس کے لیے؟ آقا جان داڑھے تو زرنگار نے ڈر کر وقار کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ اس کے وجود کی لرزش بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ جی بابا جان، شادی کر لی ہے میں نے، بیوی ہے یہ میری، اس گھر کی بہو۔ وہ بڑی ہمت سے بولا۔ ماں جی تیزی سے آگے بڑھی۔ بکواس مت کر وقار، کیوں دل جلاتا ہے ماں باپ کا؟ جھوٹ نہ بول۔ انہوں نے پیار سے راز دلارے کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنے مخصوص انداز میں اسے ڈانٹا۔ سچ بول رہا ہوں ماں جی، بہو ہے یہ آپ کی۔ شرم تو نہیں آ رہی بڑوں کے سامنے اپنی بے شرمی کا اعتراف کرتے ہوئے؟ رابعہ سے بات طے ہو چکی ہے تمہاری۔ صدیقہ بھابی چیخیں۔ کہاں سے لائے ہو اسے؟ کسی شریف گھرانے کی تو نہیں ہوگی، ورنہ تمہارے ساتھ یوں ہی نہ چل پڑتی۔ آغا جان نے حقارت سے پر لہجے میں کہتے وقار آفندی کی برداشت کا گویا امتحان ہی تو لے ڈالا۔ شریف ہے تب ہی بھاگ کے نہیں نکاح کر کے آئی ہے۔ شریفوں کی اولاد ہوتی تو اس کے ماں باپ چوری چھپے تمہارے ساتھ رخصت نہ کر دیتے، ہمیں بلاتے، ہم سے ملتے، اور نہ ہی تمہاری چوری چھپے شادی کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ اتنا ہی نسب والا خاندان تھا تو ہمیں لے کر جاتے اس کے گھر۔ صدیقہ بھابی کا تو صدمہ ہی بہت بڑا تھا۔ بہن کو دیے جانے والے لارے درے کے درے رہ گئے تھے۔ وہ وقت گزر گیا بابا جان، اب یہ آپ کی بہو ہے۔ وقار آفندی نے مصالحت آمیز انداز اپنایا۔ ہرگز نہیں، آغا جان گرجے، جہاں سے اٹھا کے لائے ہو وہیں پھینک کے آؤ اسے۔ تمہارا خالی بینک اکاؤنٹ اس کی شرافت کی ساری کہانی سنا رہا ہے۔ وہ تلخی بھرے طنزیہ لہجے میں بولے۔ مان جاؤ وقار، بچے غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اگر تلافی کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کر لو، واپس پلٹ آؤ۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وقار کا دل تڑپ اٹھا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی انہوں نے اپنا دوپٹہ اتار کر وقار کے پیروں میں ڈال دیا تھا۔ ماں جی، وقار ششت تھا تو زرنگار کا دل بھی کہیں گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ تجھے اپنی ماں کی عزت کا واسطہ، اگر شادی کر لی ہے تو طلاق دے دے اسے، اس عمر میں تجھے کھونے کا حوصلہ نہیں ہے میرے اندر۔ وقار آفندی کے قدم گویا زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس نے بے بسی سے چہرہ موڑ کر زرنگار کی طرف دیکھا۔ وہ فک چہرہ اور پلکوں کی باز میں آنسو لیے اس کے فیصلے کی منتظر تھی اور اس کے قول کے سچا ہونے کی منتظر بھی۔ وقار آفندی کا دل پیروں میں پڑے ماں کے دوپٹے میں اٹکنے لگا۔
اس نے جھک کر دوپٹہ اٹھایا اور نرمی سے ماں کے سر پہ ڈال کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ ماس کی شرٹ زرنگار کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماں اور بیوی میں سے کس کو چننا ہے۔ اس نے پیڑی سطح ہونٹوں پر زبان پھیر کے انہیں ترک کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو وقار افندی نے زرنگار کو اپنایا یا اپنی ماں کو؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خواب شیشے کا قسط نمبر 2 پارٹ نمبر 10۔